پیارے طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لیسن نمبر 9 چیپٹر نمبر 9 کلاس 9 کے لحاظ سے بیالوجی کا ٹاپک پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹرانسپورٹ ان ہیومن۔ سب سے پہلے ہم نے ٹرانسپورٹیشن ان پلانٹس پڑھا تھا، جس میں ہم نے کنڈکٹنگ ٹیشو پڑھا تھا، زائلم ٹیشو پڑھا تھا، ٹرانسپائریشن کو پڑھا تھا، پھر اس کی ٹائپس کو پڑھا تھا۔ اسی طرح پھر ہم نے اوپننگ اینڈ کلوزنگ آف اسٹومیٹا پڑھا، ٹرانسپائریشن آف واٹر ان پلانٹس، اسی طرح ٹرانسپورٹ واٹر ان پلانٹ، پودوں میں پانی کی ٹرانسپورٹ کو پڑھا، پھر ٹرانسپورٹ آف فوڈ ان ٹو پلانٹس، پودوں کے اندر خوراک کی ٹرانسپورٹ کو پڑھا۔ تو آج پودوں والا پورشن ہم کمپلیٹ کر چکے، تو آج اس کے بعد ہم نے چونکہ اینیمل پورشن سٹارٹ کرنا تھا، تو اینیمل پورشن کے لحاظ سے ہم ایگزامپل لیتے ہیں انسان کی۔ ٹرانسپورٹ ان ہیومن، انسان میں ٹرانسپورٹ۔ انسان میں جو ٹرانسپورٹیشن کا عمل ہوتا ہے وہ خون کے ذریعے ہوتا ہے، دل کے ذریعے ہوتا ہے، خون کی نالیوں کے ذریعے ہوتا ہے، اور اسی طرح جو انسان کا سرکولیٹری سسٹم ہے، جو انسان کا ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے، اس میں خون شامل ہے۔ خون میں موجود جو بلڈ سیلز ہوتے ہیں وہ شامل ہیں، بلڈ پلازما شامل ہے، پانی شامل ہے، اور اسی طرح بہت سے جو کنیکٹیو ٹیشو جو خون کو بناتے ہیں وہ شامل ہیں۔ تو ہم جانداروں میں، خاص طور پر جانوروں میں، دو طرح کا ٹرانسپورٹ سسٹم پڑھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اوپن بلڈ سرکولیٹری سسٹم، اور ایک ہوتا ہے کلوزڈ بلڈ سرکولیٹری سسٹم۔ ایسا بلڈ سرکولیٹری سسٹم جس میں جسم کا فلوڈ، مطلب جسم کے اندر جو مائع موو کر رہا ہے، وہ کسی بھی خون کی نالی کے اندر یا دل کے اندر بند نہیں ہوتا، خون کی نالیوں کے ذریعے موو نہیں کرتا، بلکہ وہ پورے جسم میں موو کرتا ہے، اور اس کا ڈائریکٹلی براہ راست کانٹیکٹ جلد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسے اوپن بلڈ سرکولیٹری سسٹم کہا جاتا ہے، اور یہ عمل زیادہ تر لوور اینیمل، جو ادنا درجے کے جانور ہوتے ہیں، چھوٹے جانور، انورٹیبریٹس جن میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی ان جانوروں میں، اور جو وارمز کیڑے ہوتے ہیں ان کے اندر اوپن بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے کلوزڈ بلڈ سرکولیٹری سسٹم، اسے بند سرکولیٹری سسٹم بھی کہا جاتا ہے۔ کلوزڈ بلڈ سرکولیٹری سسٹم ایک ایسا عمل ہے جس میں بلڈ یا بلڈ کے پروڈکٹس، خون یا خون کے پروڈکٹس ایک سرکٹ سے باہر نہیں نکلتے، مطلب دل سے آرٹریز میں جاتے ہیں، آرٹریز سے آرٹریولز میں، آرٹریولز پھر آگے کیپلریز میں بھیجتی ہیں، کیپلریز سے پھر وینیولز، وینیولز سے وینز، اور وینز سے پھر دوبارہ ہارٹ کی طرف، ہارٹ اس کو پھر پہنچا دیتا ہے پھیپھڑوں کی طرف، لنگز کی طرف، پھر وہاں پر گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ خون میں سے وہاں نکل جاتی ہے، آکسیجن شامل ہو جاتی ہے، اور پھر پھیپھڑوں سے دل میں آتا ہے خون، اور دل سے پھر دوبارہ آرٹریز میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح خون ایک سرکٹ کے اندر بند سرکولیٹ کرتا ہے، گردش کرتا ہے، گھومتا ہے، اسے کلوزڈ بلڈ سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں۔ اور یہ سسٹم زیادہ تر ہائر اینیملز، جو اعلیٰ درجے کے جانور ہوتے ہیں، جن میں کارڈیٹس شامل ہیں، ورٹیبریٹس شامل ہیں، اور اسی طرح ہیومن بینگ، انسان شامل ہیں، جو جانور ہیں وہ شامل ہیں۔ تو یہ جو کلوزڈ بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے، اس میں باڈی فلوڈ، جو جسم کے اندر بہنے والا فلوڈ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ایک سرکٹ کے اندر دل سے خون کی نالیاں، خون کی نالیوں سے دل سے خون کی نالیاں، اس طرح ٹرانسپورٹ کرتا رہتا ہے، اور ڈائریکٹلی براہ راست سکن کے ساتھ، جلد کے ساتھ بیرونی طرف اٹیچ نہیں ہوتا۔ اسے کلوزڈ بلڈ سرکولیٹری سسٹم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سرکولیٹری سسٹم کسے کہتے ہیں؟ گردش کا نظام، خون کے بہاؤ کا نظام، جسم کے اندر فلوڈ کے بہنے کا نظام۔ اس کو یہاں پر تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے۔
سب سے پہلے ہم نے لیا یہاں پر ہارٹ کو، دل سے خون جاتا ہے آرٹری میں، آرٹری سے خون جاتا ہے کیپلریز میں، کیپلریز میں سے خون جاتا ہے وینز میں، وینز میں سے پھر جاتا ہے ہارٹ میں، ہارٹ سے پھر خون جاتا ہے پھیپھڑوں میں، لنگز میں، لنگز سے دوبارہ ہارٹ میں۔ یہ سیریز ہمیں بتاتی ہے کہ خون اس پورے سرکٹ سے باہر نہیں جاتا، بلکہ انہی کے اندر پوری زندگی گردش کرتا رہتا ہے، اس لیے ہم اسے کلوزڈ بلڈ سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں۔ اب سرکولیٹری سسٹم جو ہے اس کے 3 پارٹس ہیں کہ اس کلوزڈ بلڈ سرکولیٹری سسٹم میں وہ کون کون سے حصے ہیں جو کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہارٹ، دل، جو پورے جسم کو خون پہنچاتا بھی ہے اور پورے جسم سے خون لیتا بھی ہے، ٹرانسپورٹ بلڈ ٹو دا باڈی اینڈ ٹیک بلڈ فرام دا باڈی از ہارٹ۔ اس کے بعد بلڈ ویسل، وہ خون کی نالیاں، وہ بلڈ ویسلز ہیں، وہ ٹیوبز ہیں جو دل سے خون کو جسم کی طرف لے جاتی ہیں اور جسم سے دل کی طرف خون کو لاتی ہیں، وہ بلڈ ویسلز ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد دل اور خون کی نالیوں کے اندر بہنے والا جو فلوڈ ہے، جو گردش کرنے والا مٹیریل ہے، لیکوڈ ہے، اسے خون یا بلڈ کہتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم خون کی تعریف کریں گے، بلڈ ہوتا کیا ہے۔ خون، بلڈ از اے کنیکٹیو ٹیشو، اٹ از اے باڈی فلوئڈ، اٹ کنسسٹ آف بلڈ پلازما اینڈ بلڈ سیلس۔ In a normal person, the blood circulate approximately 5 liter. There is 5 liter of blood in a normal person. اگر ہم اس جسم کا وزن کر لیں اور پھر اس کا موازنہ اگر ہم کریں تو انسان کے وزن کا 1/12 حصہ خون ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا وزن 60 کلو گرام ہے تو پھر اس کے اندر 5 لیٹر خون ہوگا۔ تو دوبارہ سے خون ایک ایسا باڈی فلوئڈ ہے، ایک ایسا کنیکٹیو ٹیشو ہے، خون کنیکٹیو ٹیشو کا بنا ہوتا ہے اور یہ جسم کے اندر بہتا ہے، باڈی فلوئڈ کہلاتا ہے، اور یہ بلڈ پلازما اور بلڈ سیلز پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک نارمل انسان میں خون کا جو تناسب ہوتا ہے وہ 5 لیٹر ہوتا ہے۔ ایک صحت مند شخص میں، ایک صحت مند انسان میں، ایک نارمل آدمی میں جو خون ہوتا ہے وہ 5 لیٹر ہوتا ہے، اور وزن کے لحاظ سے اوسطاً تقریباً 1/12 حصہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا وزن 12 کلو گرام ہے تو اس میں 1 لیٹر خون ہوگا، اگر کسی کا 24 کلو گرام ہے تو اس میں 2 لیٹر خون ہوگا، اگر کسی کا 36 کلو گرام ہے تو اس میں 3 لیٹر خون ہوگا، اگر کسی کا 48 کلو وزن ہے انسانی جسم کا تو 4 لیٹر خون ہوگا، اگر کسی کا وزن 60 کلو گرام ہے تو اس میں 5 لیٹر خون ہوگا۔ یہ ایک اوسطاً لمٹ، حد بتائی جا رہی ہے خون کی جو ایک صحت مند انسان میں ہونا چاہیے۔ یہ جو خون ہوتا ہے اس کے 2 بڑے حصے ہوتے ہیں، بلڈ پلازما، بلڈ سیلز۔ اگر خون کو دیکھا جائے، جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے یا کسی بھی جسم سے خون نکلتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خون کے ساتھ پانی کی طرح کا سفید مادہ بھی ہوتا ہے، اسے بلڈ پلازما کہتے ہیں۔ اس بلڈ پلازما کے اندر پروٹین ہوتی ہیں، سالٹس ہوتے ہیں، پانی ہوتا ہے اور اسی طرح کے بہت سے آئنز ہوتے ہیں۔ جبکہ جو بلڈ سیل ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں خون کے اندر، ریڈ بلڈ سیل، وائٹ بلڈ سیل، پلیٹیلیٹس۔ خون کے سرخ سیل، خون کے سفید سیل اور پلیٹیلیٹس، اور ان کا کام، ریڈ بلڈ سیلز کا دوسرا نام ہوتا ہے ایریتھروسائٹس، جبکہ وائٹ بلڈ سیلز کا دوسرا نام ہوتا ہے لیوکوسائٹس، اور پلیٹیلیٹس کا نام ہوتا ہے تھرومبوسائٹس۔ ریڈ بلڈ سیل، وائٹ بلڈ سیل اور پلیٹیلیٹس، ان تینوں سیلز کے اپنے اپنے کام ہوتے ہیں، اپنے اپنے فنکشن ہوتے ہیں ہمارے جسم کے اندر، اور بلڈ پلازما کا اپنا فنکشن ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی کل کے سبق میں یا کل کے لیکچر میں ہم بلڈ پلازما، بلڈ سیل
ریڈ بلڈ سیل، وائٹ بلڈ سیل، پلیٹلیٹس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ پھر ریڈ بلڈ سیل کی آگے فنکشنز ہیں، اس کی بناوٹ ہے، اس کی مقدار ہے، اس کے بارے میں اس کی فارمیشن ہے۔ اسی طرح جو وائٹ بلڈ سیل ہے پھر اس کے آگے 2 ٹائپس ہیں، پھر ان میں ہر ایک ٹائپ کے آگے 3 ٹائپس ہیں، ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس بلڈ پلازما کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو کل کا لیکچر بھی بڑا اہم ہے، اس کو مس نہ کیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، محنت کریں، اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔